تو وہ بیڈ پر بیٹھا کارٹون بنا رہا۔ احد بیٹا، مومنہ کس آنٹی کی بات کر رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ پتہ نہیں مما، میں نے تو کسی آنٹی کو نہیں دیکھا۔ وہ سر جھکا کر پھر اپنا کام کرنے لگا۔ خیر، میں نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مومنہ کتنی شرارتی ہے۔ میں سمجھی دودھ نہ پینے کا بہانہ کر رہی ہے۔ میں جیسے ہی کمرے میں باہر نکلی، مومنہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ آنٹی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ میں فوراً واپس مڑی اور اندر جھانک کر دیکھا تو کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ مومنہ پھر حیران سی چاروں طرف دیکھ کر پکار رہی تھی، آنٹی آنٹی۔ مجھے خوف محسوس ہوا اور میں دونوں بچوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہ خاصی الجھی ہوئی اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں، بچے عموماً ایسی شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اسی رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میں اس دن بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے سدھ ہو کر سویا۔ اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں نے بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دیکھا تو سیما میرے بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اشارے سے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی دونوں کمروں کے درمیان والے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے مجھے اندر جھانکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے احتیاط سے اندر جھانکا۔ دونوں بچے بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے سوالے نظروں سے سیما کی طرف دیکھا جس نے سختی سے میرا بازو پکڑا ہوا تھا۔ پھر آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے بھی اندر جھانکا اور حیران ہو گئی۔ پھر لپک کر اندر گئی اور جا کر سوئی ہوئی مومنہ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور مجھے احد خان کو اٹھانے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم دونوں بچوں کو اٹھائے اپنے کمرے میں آ گئے۔ اس نے مومنہ کو اپنے سینے سے چپٹا رکھا تھا۔ میں نے اس سے مومنہ کو لے لیا اور ایسے سے بیڈ پر لٹا دیا۔ احد کو میں نے پہلے ہی لٹا چکا تھا۔ پھر کولر سے پانی کا ایک گلاس بھر کر سیما کو دیا، جسے اس نے ایک سانس میں خالی کر دیا۔ وہ یوں کھانپ رہی تھی جیسے میلوں بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ پانی پینے کے بعد اس کے حواس کچھ بحال ہو گئے۔ میں نے پوچھا، سیما کیا بات ہے؟ کیا ہوا تھا کمرے میں؟ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں میں میری طرف دیکھا۔ مومنہ کے ہنسنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو میں سمجھی وہ نیند میں ہنس رہی ہے۔ میں کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ اچانک مومنہ کی آواز آئی، آنٹی پھر مجھے جھلائیں۔ میں فوراً اٹھ کر گئی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھرجھری لی اور میرے بازو سے لگ گئی۔ ہاں ہاں، پھر کیا ہوا؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا، کیا تھا؟ بچوں کے کمرے میں اس ناقابل یقین سی بات کیا تھی؟ فاروق، آپ یقین کریں، بچوں کے بیڈ پر ایک نہایت حسین عورت بیٹھی مومنہ کو اپنے بازو میں جھلا رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، اس نے میری طرف دیکھا۔ اتنا کہہ کر سیما نے سوئی مومنہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ فاروق، آپ شاید میری بات کا یقین نہ کریں، اس عورت نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مومنہ کو بیڈ پر لٹا کر اچانک میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی، لیکن سچ پوچھیں تو اس وقت مجھے سیما کی بات پر بالکل یقین نہ آیا۔ میں نے محض اسے تسلی کے لیے کہا، ہم بے فکر ہو کر سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ پھر اس کے اطمینان کے لیے سائیڈ ٹیبل کے دروازے سے ریوالور نکالا اور اسے گود میں رکھتے ہوئے کہا، اب اگر کوئی آیا تو بچ کر نہیں جا سکے گا۔ میری تسلی سے وہ جلد ہی دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ 2 یا 3 دن بعد کی بات ہے۔ ابھی میں بینک پہنچنے سے زیادہ دینا تو سیما نے فون کیا، فاروق آپ فوراً گھر آ جائیں۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ ضرور پڑے، خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ فاروق، میں کہہ رہی ہوں آپ جلدی گھر آ جائیں۔ میں اسی وقت گھر پہنچا تو سیما دونوں بچوں کے ساتھ باہر لان میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، یقیناً وہ روتی رہی تھی۔ مومنہ کو اس نے اٹھایا ہوا تھا اور احد خان کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ جیسے ہی میں گھر داخل ہوا وہ تیز قدموں سے میری طرف آئیں اور بیڈ روم میں جا کر دیکھا۔ میں نے فوراً بیڈ روم میں لپکا اندر جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ سیما دونوں بچوں کو لیے میرے پیچھے کھڑی حیرت سے نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جھنجھلا گیا۔ کیا
کیا بات ہے سیما، آخر تمہاری پریشانی کیا ہے؟ وہ رونے لگی۔ مجھے اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ میں نے نرم لہجے میں دوبارہ اس سے پوچھا، کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر کیا بات ہے؟ اس نے پھر ایک ایسی بات بتائی جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ فاروق، میں بچوں کے ساتھ دودھ بنا کر اندر آئی تو دیکھا دونوں بچے مٹھائی کھا رہے ہیں اور رات والی عورت ان کے پاس کھڑی ہے۔ پھر فریادی نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، فاروق، مجھے اس گھر میں کہیں دور لے جائیں، ہم اس گھر سے میں نہیں رہیں گے، پلیز آپ کوئی اور گھر تلاش کریں۔ میں نے اس وقت اسے کچھ نہیں کہا بلکہ تسلی دی۔ ٹھیک ہے، کوئی اور گھر تلاش کر لیتے ہیں، لیکن مجھے سیما کی بات سے اتفاق نہیں تھا۔ شاید میرے گھر سے آنے کے بعد وہ تنہائی محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے بچوں سے پوچھا، ان کا کہنا تھا کہ ایک آنٹی کے ساتھ کھیلتی اور ان کو کھانے پینے کی اشیاء لا کر دیتی ہے۔ خیر، میں نے سوچا کہ عمران سے کہہ کر کسی دوسرے گھر کا بندوبست کرتا ہوں۔ رات کو سیما نے بچوں کو اپنے ساتھ سلایا اور میں دوسرے کمرے میں سو گیا۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد میں نے کہا، میں بینک جاتے ہوئے تمہیں نازش کے گھر چھوڑ دوں گا۔ دفتر کے بعد میں عمران کو چلا گیا۔ میری وجہ سے آپ بھی پریشان ہو گیا؟ پتہ نہیں سب کو کیا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں، میں نے خواہ ان کو تنگ کیا۔ سیما نے مجھے خدا حافظ کہا اور بینک چلا گیا۔ مصروفیت کی وجہ سے مکان والی بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ دوسری رات میں نے ساتھ والے کمرے میں سو گیا اور رات کو نہ جانے کون سا پیر تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ بیڈ پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ کمرے میں 0 پاور کا نیلگوں بلب جل رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدل کر دیکھا، سیما بیڈ کے دوسرے کنارے پر میری پشت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سیاہ گھنے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے مڑ کر میری طرف خمار آلود نظروں سے دیکھا۔ حسین آنکھوں میں پیار کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس کے ساتھ میں تازہ گلاب تھا جس کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ اس نے گلاب میری ناک سے لگا دیا۔ خوشبو سے میرا وجود معطر ہو گیا۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا تو پکے ہوئے پھل کی طرح میری اوپر آن گری۔ یوں تو سیما کے اندر انداز میں ہمیشہ خود سپردگی ہوا کرتی، لیکن آج اس کی ہر ادا میں ایک خاص قسم کا والہانہ پن تھا۔ وہ جیسے میرے وجود میں چھا گئی۔ کمرہ اس کی معطر سانسوں سے مہک گیا۔ ہم ایک دوسرے میں کھو گئے۔ انہیں، خان صاحب، کیا بات ہے؟ رات نیند نہیں آئی؟ آپ تو صبح سویرے جاگنے کے عادی ہیں، آج کیا ہو گیا؟ نہیں آئی؟ آپ تو صبح سویرے جاگنے کے عادی ہیں، آج کیا ہوا؟ سیما نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ یہ خوب کہیں ہم نے رات کو سونے نہیں دیا۔ اب کیا کہہ رہی ہو؟ رات کو نیند نہیں آئی؟ بڑی چالاک ہو۔ میری آنکھوں میں ابھی تک رات والی گزری خماری باقی ہے۔ خواب پھر کسی وقت دیکھ لیجئے گا، اب اٹھ جائیں، نماز قضا ہو جائے گی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسی۔ کاش ایسے سپنے تو ہر روز آیا کروں۔ ویسے آج رات جو محبت مجھے تم سے ملی اس کے لیے شکریہ۔ ارے یہ گلاب کا پھول کہاں سے آیا؟ وہ چونک کر تکے کی طرف دیکھنے لگی۔ لان میں تو ابھی گلاب کے پودوں پر پھول لگے ہی نہیں۔ اب کی بار میں نے حیرت کی نظروں سے اس کی طرف، تم رات کو خود ہی تو لائی تھی۔ میں کہاں سے لائی؟ گلاب لائی؟ وہ حیرت سے گلاب کے پھول کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر اٹھ بیٹھا۔ رات میں بھی حیران تھا کہ تم یہ تازہ پھول کہاں سے لائی ہو، لیکن تم نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ خان صاحب سنجیدہ ہو جائیں، میں یہ پھول نہیں لائی، اور رات تو میں آپ کے کمرے میں آئی تک نہیں بلکہ کچھ جلد سو گئی تھی۔ صبح اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہنس پڑا۔